دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں کیونکہ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ دھوکے کو اپنا ٹھکانہ پتہ ہوتا ہے، وہ لوٹ کے واپس آتا ہے۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے، رب نہیں۔ کانچ پر پارا چڑھا دیں تو آئینہ بن جاتا ہے، اور کسی کو آئینہ دکھا دیں تو پارا چڑھ جاتا ہے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ جو وقت سے پہلے بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیوں کو محفوظ رکھتے ہیں اور نشانی دینے والوں کو کھو بیٹھتے ہیں۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ خواب کی اونچی اڑانیں بیان کرنے سے زندگی کی پستیاں ختم نہیں ہوتی۔ گناہ کے چھوٹے ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نے نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ شخص زندگی کی کوئی بھی جنگ نہیں ہارتا، جنگ اپنوں سے ہو یا غیروں سے۔ ہم مرنے والے کے لیے تھوڑی روتے ہیں، مرنے والے کے لیے کوئی بھی نہیں روتا، ہم سب تو اپنے نقصان پہ روتے ہیں۔ ہمارا غم تو بس یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ تیسرا شخص کتنا خوش نصیب ہوتا ہے، نہ جسے بن مانگے ہی وہ سب مل جاتا ہے، جو ہمیں دعاؤں سے بھی نہیں ملتا۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ آپ کے بدترین دشمن اکثر وہ لوگ ثابت ہوتے ہیں، ان سے آپ کی بہترین جان پہچان ہوتی ہے۔ بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بنا دیتی ہیں۔ خوشی ایک عادت ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اس انسان نے خود بنانا ہوتا ہے۔ یہ نہ دولت میں رکھی گئی ہے، نہ اولاد میں، اور نہ ہی مادی چیزوں میں، یہ آپ کے اندر ہوتی ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک رب ہی ہے۔ مجھے معاشرے میں ایسے منافق افراد پر تعجب ہوتا ہے جس کا کوئی دوست ناکام یا فیل ہو جائے تو افسوس کرتے ہیں، اور اگر وہ کامیاب ہو جائے تو زیادہ افسوس کرتے ہیں۔ وقت کی قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ برائی پر لوگ بولتے نہیں اور سچائی کو لوگ سنتے نہیں۔ گزر جائے تو لمحہ، گزارنا پڑے تو مدت۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ پہلے لگتا تھا تم ہی دنیا ہو، اب لگتا ہے تم بھی دنیا ہو۔
محبت جب بھی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے انسان کی انا کو مار دیتی ہے. پھر میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کیوں ہوں نہیں رہتا. بس پھر ایک وجود کا طواف کیا جاتا ہے. جو ظاہر ہو جائے وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا. مرد جب تک اپنے پاس اس گمان سے باہر نہیں نکلتا کہ عورت کو دھوکہ دینا ہنر نہیں بلکہ گندی خصلت ہے، اس وقت تک نہ اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ خود. بہت مشکل نہیں ہے زندگی کی سچائی سمجھنا. جس ترازو پر دوسروں کو تولتے ہیں اس پر کبھی خود بیٹھ کر دیکھیں. عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب تنگ دستی کے دن آ جائیں. مسکرانا اس سے کئی زیادہ آسان ہے کہ آپ کو اپنے پورے حال کی وضاحت دینی پڑے. کیوں آپ کا حال ٹھیک نہیں ہے، اور پھر پہلے پہل ہمارا سکون بننے والے اکثر ہمیں انتہا کی اذیت میں مبتلا کر کے چلے جاتے ہیں. بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے. زندگی ایک آئینے کی مانند ہے، مسکرا کر دیکھیں گے تو بدلے میں مسکراہٹ ہی ملے گی. حسرتوں کی تدفین کا کچھ سامان ہونا چاہیے، دل کے ایک کونے میں قبرستان ہونا چاہیے. کتنے پاگل ہیں نا ہم لوگ، ان لوگوں کے پیچھے ہم خود کو تباہ کر لیتے ہیں جن کو ہماری پرواہ تک نہیں ہوتی. تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں. تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. سب سے بڑی بیماری صرف اور صرف خود کو درست سمجھنا ہے. ایسی ذہنی بیمار شخص کو دوسرے کی مثبت بات بھی بری لگتی ہے. انسان کو انسان سمجھ کر ان کے ساتھ معاملات کریں. ان سے فرشتوں جیسی امیدیں وابستہ کر لیں گے تو مایوس ہونا پڑے گا.